أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون۔ تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ بھی جو وہ علل اعلان کرتے ہیں، وہ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے تو انہوں نے کہا کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لا دیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا سے لے کر وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اس آیت تک، یعنی پچھلے 2 رکوع میں مکمل توحید کے دلائل اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، پانی کی تخلیق اور انسان کی ضروریات کی جتنی چیزیں کائنات کے اندر ہیں جن کو انسان استعمال کرتا ہے، جانور اور ان جانوروں کا چارہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، سب کو بھی تفصیل بیان کرنے کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کو اہل عرب پوجتے ہیں، جن بتوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کے اوپر جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ مردہ ہیں، اموات، مرے ہوئے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو پھر کب اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ نوح میں جن بتوں کا نام بیان کیا گیا ہے، ود، یعوق، یعوز، نصر وغیرہ، یہ نیک لوگوں کے نام ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اساف اور نائلہ جو اہل عرب کے مشہور ترین 2 بت ہیں، یہ بھی انسان تھے۔ اور بعض روایات میں لات، عزا اور منات جن کی اہل عرب عبادت کیا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے تعلق سے بھی فرمایا کہ وہ بھی انسان تھے۔ اور مشرکین عرب اپنا یہ عقیدہ رکھتے تھے
کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ جھاڑے اور سردی کا موسم یہ لات کے ہاں گزارتے ہیں اور گرمی کا سیزن یہ عزا کے ہاں گزارتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو سردی اور گرمی گزارنے کے لیے اپنے دو پیاروں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ اتنا گھٹیا عقیدہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب خرافات ہیں، ان چیزوں کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے، بے بنیاد باتیں ہیں۔ الہکم الہ واحد، یاد رکھو تمہارا معبود صرف اور صرف ایک معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ دو وجہ بیان کی جا رہی ہیں، مشرکین کی، بتوں کی عبادت کرنے والوں کی اور ان کی پرستش کرنے والوں کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے، وہی لوگ غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا ہوں گے جن کے اندر دو صفات ہوں گی۔ نمبر ایک، لا یؤمنون بالآخرہ، کہ آخرت کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہوگا۔ جب آخرت پہ ایمان ہوگا تو پھر وہاں جواب دہی کا احساس بھی دل میں پیدا ہوگا۔ جب آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر جواب اور سوال کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، گھمنڈ اور غرور، تکبر ہی نے شیطان کو بھی برباد کیا، جنت سے نکالا اور جہنم کا مستقل باسی بنا دیا۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجتے ہیں، ان کے اندر بھی دو صفات ہوتی ہیں کہ ایک آخرت کے منکر ہوتے ہیں، دوسرے ان کے دلوں میں غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ان اعمال کو بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جو وہ علل اعلان کرتے ہیں۔ یعنی چاہے کہ یہ اپنے دل کے اندر ان چیزوں کو چھپا کر رکھیں، لوگوں کے سامنے کچھ کہیں اور اپنے من میں کچھ رکھیں، اللہ تعالیٰ دونوں حالتوں سے واقف ہیں، دونوں حالتوں کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب میدان حشر قائم ہوگا اور جو متکبرین ہوں گے، جو دنیا میں گھمنڈ میں مبتلا ہوتے رہے، تکبر کرتے رہے، ان کی حالت ایسی ہوگی انسانوں کے سامنے جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں، کیڑیوں کی طرح وہ پاؤں میں مسلے جائیں گے، لوگوں کے پاؤں میں مسل دیے جائیں گے، کچل دیے جائیں گے، اور پھر اسی طریقے سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ان کے جسم بڑھا دیے جائیں گے تاکہ ان کو سزا ملے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے رب نے نازل کیا کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں کیا نازل ہوا ہے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی قرآن کے تعلق سے دل تو ان کا یہ مانتا ہے کہ یہ صحیح کتاب ہے، جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے یہ سچ ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں، آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں۔ جب ان کے سامنے لوگ آتے ہیں، ان کے چیلے آتے ہیں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے آتے ہیں اور ان سرداروں سے پوچھتے ہیں کہ ذرا آپ یہ تو بتاؤ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتاؤ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو ان کے دل میں تو یہ یقین ہوتا تھا کہ قرآن سچ ہے، لیکن اگر قرآن کو مانیں گے تو ناک کٹ جائے گی، آبا و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے
دل کے اندر یہ یقین ہونے کے باوجود کہ قرآن صحیح ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کو کیا کہتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی گڑھی ہوئی کہانیاں اور قصے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اس گناہ کی سزا ان کو کیا ملے گی؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن پورا بوجھ اپنا بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کا بھی، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ بغیر علم کے جن لوگوں کو انہوں نے بہکایا، جن لوگوں کو پھسلایا، رائے راست سے بھٹکا کر ان کو بھی اس کفر اور شرک کے راستے پر لگایا، ان کے تعلق سے فرمایا کہ ان کا بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی انسان نے کوئی اچھا طریقہ، کوئی اچھی عادت اور صفت شروع کی اور لوگ اس کے اوپر چلے تو اس کا ثواب ان لوگوں کو بھی ملے گا اور شروع کرنے والے کو بھی ملے گا، اور جس کسی نے کوئی بری عادت، بری صفت اور برا طریقہ رائج کیا اس کا وبال اس کی ذات پر بھی ہوگا اور ان لوگوں کا وبال بھی اس کے اوپر پڑے گا کہ جو لوگ اس برے طریقے اور برے راستے کے اوپر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود اپنا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے کہ جن کو جہالت کی وجہ سے بغیر علم کے ان لوگوں نے گمراہ کیا۔ الا ساء ما یزرون، یاد رکھو کہ وہ بہت برا بوجھ ہے جو اس وقت اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔